اسرائیل فلسطین جو جنگ ہے اس وقت معیشت پر، پاکستان کی خاص طور معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اسرائیل فلسطین والا جو سلسلہ ہے اس کا پیچھے رشیا ہے، کیونکہ رشیا نے امریکہ اور ان لوگوں سے اور اسرائیل سے بدلہ لینا جو انہوں نے یوکرین کو سارا اسلحہ اور جو سپورٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ یہاں اوپننگ جو بھی پیچھے رشیا پورا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ایران، آپ کو پتا ہے کہ ایران اور رشیا ایک پیج پہ ہے، اور اس وقت سعودی عربیہ جو کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے تھا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. اور ہمارے یہاں یہ مولانا فضل الرحمان وارننگ کس کو دے رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینیوں کو کیا آپ تعامل کا مظاہرہ کریں؟ ارے آپ کرو نا اس کو، اسرائیل کو کنڈیم. آپ اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے جو اتنی دہشت گردی کر رہا ہے؟ اس کے بجائے آپ فلسطینیوں کو کہتے ہو کہ آپ صبر کرو اور تعامل کرو اور فلا کرو. شرم آنی چاہیے اس مولوی کو، ان کو شرم. یہ سارے اسرائیلی ایجنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اسرائیلی ایجنٹ آپ نے ان کو کہا، وہ تو بلکہ یہودی ایجنٹ خان صاحب کہتے ہیں. ندیم مولوی صاحب، اسرائیل فلسطین جنگ معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پہ ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے ملک کی، پاکستان کی؟ دیکھیں، اسی وجہ سے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کافی تیزی میں اوپر چلے گئی، اور دوسری جانب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے تو دنیا بھر کی معیشتوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اب یہ صورتحال دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اکارڈنگلی ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اکانومی کے اوپر پاکستان کو، اور ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز بہتر کرنی. دیکھیں اگر انہوں نے کہا نا کہ جی فلاں آئے تھے اور بل گیٹ آئے تھے، آپ کے پاس کتنے ایم او یو سائن ہوئے، کتنے چیزیں. آج آپ دیکھیں $16 ارب کا جو ہے نا ایم او یو سائن ہو چکا ہے سعودی عربیہ سے آئل ریفائنریز کا. آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے نا فکسڈ انویسٹمنٹس کی طرف آ رہے ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کے دور کی بات کریں، لیکوڈ منی آتا تھا، ایک ہی دن میں وہ آتا تھا، فائدہ ہوتا تھا اسٹاک مارکیٹ میں اور فائدہ لے کے چلے جاتے تھے. اسی طرح جب وہ نکلے گئے ویسے انویسٹرز آئے تھے، پروفٹ لے کے نکل گئے، اور پھر اکانومی جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو گئی تھی. کیونکہ لیکوڈ منی جیسے تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے ہمارے پاس فکسڈ انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ملک کی ترقی ہے. جب آپ کے پاس انڈسٹریز لگ رہے ہو، ریفائنریز لگ رہے ہو، آپ کے پاس فیکٹریز لگ رہے ہو جس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہا ہو، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ روڈ ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ جو ہے پاکستان میں جو ہے مختلف چیزیں فکسڈ ایسٹس کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں جو لکوڈ آتا تھا نا جی 20% پہ آپ پیسے دے دیں کوئی بھی آ جائے گا جی اوورسیز پاکستانی. ظاہر ہے اگر باہر ممالک میں 1%، 2%، 3% تھا اور یہاں پہ 18-19% تھا تو وہ لکوڈ منی آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ اکنامی کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ کے پاس فکس ایسٹس کی طرف آنے چاہیے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں جو ہو رہی ہیں، ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹس کی بات ہو رہے ہیں، جوائنٹ وینچرز کی بات ہو رہی ہے، مختلف ممالک سے بات کر رہے ہیں. ابھی یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آئل کے ٹریڈ آپ اوپن کر چکے ہیں. آپ کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سعودیہ سے ہی لیں گے آئل، ابھی آپ سعودیہ سے بھی لے سکتے ہیں، رشیا سے بھی لے سکتے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ ایران سے جب آپ کا ٹریڈ شروع ہو جائے گا، گیس پائپ لائن جو لگ جائے گی، تو دیٹس the development we need.